اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اللہ لا الہ الا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 84 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں آپ لڑیں، لیکن آپ اپنے ہی مکلف ہیں، یعنی ذمہ داری صرف آپ کے نفس کی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور آگے کہا کہ البتہ مومنوں کو پرسویٹ کریں، ہر رزق اکسائیں، ابھاریں، اس کے لیے تیار کریں۔ اور آگے بہت تسلی اور دلاسا ہے کہ کہا عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کافروں کا زور توڑ دے، اور کہا سب سے زیادہ زور تو اللہ کا ہے اور اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے، تنکیلا۔ تو فرمایا فقاتل، فی الامر ہے قتال سے، بس آپ قتال کریں، بس آپ لڑیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ لا تکلف الا نفسک، نہیں مکلف سوائے آپ اپنی نفس کے، اپنی جان کے، یعنی آپ ذمہ دار نہیں بنائے گئے ہیں مگر اپنی جان کے ہیں، یعنی کہہ تو سکتے ہیں لیکن پوچھ گچھ جو ہے، یعنی ذمہ داری آپ کے اپنے پر ہی ہے۔ وَحَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ، ہر رزق کا مطلب ہوتا ہے اکسانا، ابھارنا، پرسویٹ کرنا، تیار کرنا۔ وَحَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ ابھاریں ایمان والوں کو۔ عَسَى اللَّهُ، ممکن ہے، ہو سکتا ہے اللہ، ان یکف، یہ لفظ پہلے بھی آیا تھا، کف یکف، بند کرنا، روکنا، کہ وہ روک دے، بند کر دے۔ باس الذین کفروا، باس قرآن میں کئی معنوں میں آتا ہے، جنگ کے معنوں میں بھی آتا ہے، لڑائی یا جنگ، زور اور طاقت کے معنوں میں بھی آتا ہے، زور اور طاقت۔ تو یہاں ایکچولی زور اور طاقت ہی کے معنوں میں ہے کہ کافروں کا جو طاقت زور ہے وہ توڑ دے گا۔ بأس، زور کن کا؟ الذین کفروا،
ان کو روک دے گا، بند کر دے گا۔ الذین، ان لوگوں کا جو کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، کافر۔ واللہ اشد باسا، اور اللہ اشد، اردو کا لفظ ہے، شدید، شدت، بہت سخت ہے، باسن، طاقت، زور میں، لڑائی میں، اور وہ اشد تنکیلا، اور بہت سخت ہے تنکیلا۔ تنکیلا سزا کے معنوں میں ہے، سزا، سزا دینے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے اللہ تعالیٰ، یہ فرمایا۔ تو آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا وعلیکم السلام۔ یہ تنکیلا، اس کا روٹ ورڈ ہے نون کاف لام، تنکیلا ہے۔ نون کاف لام، وہ جو عبرت کا لفظ ہے وہ اسی سے بنا ہے نہیں، نکال لما، وہ واقعہ سبت میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو نکال ہے نا، عبرت بنا دیا، یعنی اسی معنوں سے یہ نکلا ہے۔ قرآن میں ویسے یہ 5 جگہ نون کاف لام، پورے قرآن میں 5 جگہ یہ لفظ آیا ہے۔ یہ ایک تو سورہ بقرہ میں یہ وہی ہے 66 نمبر نا، یہ واقعہ سبت میں آیا ہے۔ مائدہ میں جو ہے 38 وہاں پر یہ لفظ ہے۔ مزمل میں بھی آیا ہے، 73 نمبر مزمل ہے۔ نازیات میں بھی یہ لفظ ہے، نازیات، اس کی آیت 25 میں 1 2 3 4 اور 5واں آپ پڑھ رہے ہیں تو 5 ہو گئے۔ یہ سورہ مائدہ میں جو وہ ہے چوری پر سزا ہے نا، ہاتھ کاٹنے کا، وہاں بھی ہے یہ نکال من اللہ، عبرت ہے اوروں کے لیے جو یہ منظر دیکھیں گے وہ پھر اس حرکت سے بچ جائیں گے، یعنی عبرتناک سزا اسی معنوں میں ہے۔ اچھا، تو فرمایا کہ وہ اشد تنکیلا، تو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہیں۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، آپ پر اپنے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، لا تکلف الا نفسک، اور آپ مسلمانوں کو ہر رزق جہاد کی ترغیب دیں۔ تو امید ہے اللہ تعالیٰ جو کافروں کا زور توڑ دے گا، اور یہ تو تاریخ کے واقعات گواہ ہیں کہ بڑے بڑے لشکروں کو ایک چھوٹے سے گروہ نے شکست دی ہے نا جی۔ واقعہ بدر، جنگ بدر میں بھی 3 گنا تھے کافر، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑے زوراور ہیں، اشد باسن، اور سزا دینے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سخت ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت مبارکہ فرمایا کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اس آیت مبارکہ میں شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئہ دونوں کا ذکر ہے، اور کہا کہ دونوں میں ہی حصہ ہے۔ یہ دیکھیں 85 میں لکھا ہے
نیکی اچھائی بھلائی کی سفارش کرو گے اس میں بھی تمہارا شیئر حصہ، برائی کی سفارش کرو گے تو اس میں بھی حصہ۔ تو فرمایا من جو کوئی یشفع شفاعت کرے، سفارش کرے۔ ویسے شفع ثلاثی حروف ہوتے ہیں نا، یا تو مضارع کے علامات ہے نا، شفا شفاعت، شین فا، یہی روٹ ورڈ ہے، شین فا این۔ ویسے اس کے لغت کے اعتبار سے معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑنا، ہاں یہ لفظ ہیں شفا کے، یہ معنی ہیں۔ اچھا اسی مفہوم سے پھر وہ ترقی کر کے کسی بات کی تائید و حمایت یا اس کے حق میں سفارش کرنے کے معنی میں پھر استعمال ہونے لگا۔ ایکچولی یہ شفا لفظی معنی یہی ہیں، جوڑنے کے نا۔ تو کہا کہ ہاں سفارش کرے، کیسی شفاعتن حسنتن، اچھی سفارش، حسنہ اچھی سفارش۔ تو یکن لہو نصیب منہا، یکن کانا یکونو سے ہے، ہوگا لہو اس کے لیے، یعنی شفاعت کرنے والے کے لیے، نصیبم حصہ، منہا اس میں سے۔ حصہ اور شیئر کے لیے کئی لفظ آتے ہیں، نصیب، کفل بھی اس میں آ رہا ہے، اس کے معنی میں بھی حصہ ہی ہیں، حظ کے معنی میں بھی، حظ الانثیین وراثت میں ہے، دو حصے مرد کے۔ تو بلیغ زبان ہے، ایک لفظ کے لیے کئی الفاظ۔ تو یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں اپنا اپنا نصیب، یہ بھی اسی معنوں میں ہر ایک کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، آپ کو اپنا حصہ مل جائے گا کہ جس فیلڈ میں بھی ہے، وہی ہے لفظ، یہ ہے نا، وہ مل کر رہے گا، نصیب لکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے نا جی، حصہ منہا اس میں سے۔ یہ دیکھیں ہاں مؤنث کی ضمیر، کیونکہ حسنتن، حسنتن مؤنث آ گیا نا گولتا، اس میں سے مل جائے گا۔ یہ شفاعت حسنہ ہے۔ اور ومن یشفع شفاعتا سیئۃ، ومن اور جو کوئی یشفع سفارش کرے، شفاعت کرے، کیسی؟ شفاعتا سیئۃ، بری سفارش۔ تو یکن لہو، یکن ہوگا لہو اس کے لیے، کفلم حصہ، منہا اس میں سے، سفارش میں۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، وکانا اور ہے اللہ، اللہ علی کل شیء کل شے پر، مقیتا، مقیتا زبردست قدرت رکھنے والا، مقیتا زبردست قدرت رکھنے والا۔ تو آیت مبارکہ میں یہ بات آئی کہ جو شخص کسی اچھی بات کی سفارش کرے گا، شفاعت حسنہ، تو اس کے لیے اس میں سے ثواب کا حصہ ہے، اور جو کوئی کسی برائی کی سفارش کرے گا، شفاعت سیئہ، تو وہ اس میں سے گناہ کا حصہ پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر زبردست جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے نا۔ اللہ کیسے کرے گا اللہ کے ہاں قیامت کے دن جناب؟ ہاں اچھا بالکل، یہ دنیا کی بات ہے۔ دنیا میں مطلب کہ آپ جرمن ہیں، میں آپ کی بات کسی بات کرتے تھے، سر آپ مستحق ہیں، لیکن اگر آپ مستحق نہیں ہیں صرف بات شفاعت حسنہ اور دو چیزیں ہیں، شفاعت اس کا الٹ سیئہ، اچھی سفارش اور بری سفارش۔ کسی مقصد حق، مقصد سچا ہو، مقصد حق ہے، مقصد حق کو اس سے
تائید و تقویت حاصل ہو، آپ جو کہہ رہے ہیں نا، اور تائید و تقویت حاصل ہو. اچھا یہ ہو گیا حسنہ، حق آ گیا نا. سیئہ یہ ہے کہ سفارش، یعنی اس سفارش سے تقویت و تائید کی بجائے وہ جو مقصد ہے اس مقصد کو نقصان پہنچے، بجائے اس کی تائید ہو مقصد کو نقصان پہنچے. ایکچولی یہ کس پیرائے میں آیا ہے یہ دیکھنا چاہیے نا، شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئہ. یہ موضوع منافقین کے چل رہے ہیں نا، گزشتہ کئی آیات ہیں. تو منافقین کا یہ تھا کہ قرآن کی دعوت ہے نا کہ حق کی خاطر جان کی بازی بھی لگا دو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اسی لیے آیا ہر رزل مومنین، مومنوں کو پرسویٹ کرو. تو یہ منافقین جو ہیں یہ ابھارنے اکسانے کی بجائے اپنے ساتھیوں کا، مسلمانوں کا حوصلہ پست کرتے تھے. یہ موضوع بڑی وضاحت سے آئے گا جب آپ سورہ توبہ پڑھیں گے. سورہ توبہ میں نفیر عام ہوا غزوہ تبوک کے لیے. تو یہی منافقین جو مسلمان، تو وہ طرح طرح کے وہ ایکسکیوزز لے کر رسول اللہ کے پاس آتے تھے، جبکہ کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں ہوتا تھا ہر لحاظ سے، مالدار بھی، گھر میں بھی خوشحالی، ہر چیز. لیکن بہانے بنا کر کے جی وہ بیمار ہے، یہ بیمار ہے، میں تو ضرور جاتا، بڑی خوشی سے جاتا، یار شہادت کا رتبہ ہے، یہ ہے، مجبوری ہے، میں نہیں جا سکتا، یہ ہے نا. ایک نے تو آ کر یہ کہا کہ میں ضرور چلتا لیکن میں بڑا دل پھینک سا ہوں، اور جدھر آپ لے کر جا رہے ہیں وہاں عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، رومی عورتیں نا، تو مجھ سے کنٹرول نہیں ہو سکے گا، میں فتنے میں پڑ جاؤں گا. ایسا ہے، یہ قرآن کیا ہے ایسے نا. دیکھو یہ ہے منافقین نا. تو آپ مہربانی کریں تو اللہ اکبر. اچھا تو یہ کسی نہ کسی طرح وہ کرتے تھے. اچھا اس کی آیت 81 میں دیکھیں، 981. یہ جب غزوہ تبوک کا نا بہت سخت گرمی تھی، کھجور کی فصلیں وغیرہ تیار، اور وہ نا تو اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے یار اتنی گرمی میں نہ نکلو، گھر بیٹھو. ادھر وہ جہاد کی وہ پکار ہے، اس میں آیت میں وقالو، اور وہ کہتے ہیں یعنی منافقین، لا تنفروا فی الحر، ہر گرمی کو کہتے ہیں نا، اسی سے حرارت لفظ ہے، یہ الفاظ ہیں آیت کی، کہ وہ کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، اتنی گرمی میں نہ نکلو، گھروں میں بیٹھو. آخر ہم بھی تو بہانہ بنا کر بیٹھ ہی گئے نا کسی طرح. تو یہ اس پیرائے میں آیا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے سفارش ہی ہو گئی نا کہ جی کسی کو وہ کہنا کسی چیز کے لیے، یہ اس معنوں میں جو ہے نا جی وہ آیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا نا. اب ویسے دیکھیں گے یہ جو ہے نا وہ آیات کا بھی ربط ہوتا ہے. اب پچھلی آیت میں دیکھیں وہ ہے ہر رزل مومنین، ادھر تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کا حوصلہ بڑھائیں، مومنوں کا، ان کو تیار کریں دشمن سے کبھی لڑنا پڑے، جہاد کی ترغیب دیں. تو اب یہ کہ جی آپ کی ترغیب کے نتیجے میں کوئی اگر نیک کام کرے تو جو ثواب کام کرنے والے کو ملتا ہے نا، اس میں سفارش کرنے والے کو بھی حصہ ملے گا. یہ تو ویسے بھی اللہ کا قانون ہے. کوئی نیکی کی طرف بلائے تو جو نیکی کی طرف آئے گا اسے تو ثواب ملنا ہی ہے یار، لیکن جو ذریعہ بنا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. اب جیسے آپ کسی سے کہتے ہیں جی کہ قرآن کلاس ہوتی ہے 9 بجے، آپ کے کہنے پر وہ آ گیا، یار وہ آ گیا تو اس کو ثواب ملے گا، قرآن پڑھ رہا ہے.
لیکن آپ نے کہا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ آپ وسیلہ بنے ہیں اس کو لانے کا، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ تو حصہ ملے گا اچھے میں سے، بالکل ثواب میں سے حصہ ملے گا، ہے نا۔ لیکن اسی طرح بری سفارش ہے، اس کے نتیجے میں جو غلط کام ہوگا تو جتنا گناہ وہ غلط کام کرنے والے کو ملے گا نا، تو آپ باعث بنی ہیں اس کو غلط راہ پہ ڈالنے کے، کوئی راستہ آپ نے بتا دیا، غلط کام کروایا، تو پھر یہ آپ کا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ نیکی کا پرچار کرو، حکم دو، اور نہیں انل منکر، برائی سے روکو، وہ سارا کنسیپٹ ہی یہی ہے نا۔ تو یہی مقصد ہے کہ جو بھلائی کی سفارش کرے گا۔ پچھلے الیکشن میں لوگوں نے ووٹ دیے، جی جی کچھ لوگوں نے ایسے لوگوں کو بھی ووٹ دیے کہ وہ بھی خراب تھے، ہاں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کو بھی کیوں ووٹ دیا جب اگر آپ کہتے ہیں دوسرے خراب تھے، یہ خراب تھے، کہتے ہیں وہ لیس ہاں یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے، ہاں یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے، لیسر ایول نا۔ ہاں تو اگر اس پہلو سے دیکھیں، یعنی ربط مضمون ہے، ربط مضمون یعنی یہ منافقین کا موضوع چل رہا ہے نا، تو یہاں پر بھی یہ مراد ہو جائے گی، یعنی اچھی سفارش سے مراد کہ جو شخص مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے گا، کیونکہ جہاد کا ایک موضوع چل رہا ہے، تو وہ پھر جہاد کا جو ثواب ہے، ایک ہے تو یہ عظیم کامنا، تو اس میں سے حصہ ملے گا۔ اور یہ منافقوں کی طرح جو حوصلہ شکنی کریں گے نا، حوصلے اور پس کریں گے، یار چھوڑو گھر بیٹھو کیا رکھا ہے یار، اس وقت بھی ان کے یہ قول ہوتے تھے کہ یار بیل مجھے مار والی بات ہے کہ کہاں سپر پاور رومی اور آپ لڑنے جا رہے ہیں، یہ اس قسم کی بات کرتے تھے مسلمان بقائے ہے، وہ ظاہر منافق تھے، وہ یار دماغ خراب ہوئے رومیوں سے، تو یہ تو آپ موت کو دعوت دے رہے ہیں، آپ دیکھو ان سے جیت سکتے ہیں، یہ حوصلہ پس کرنے والی بات ہے نا۔ تو یہ اس قسم کے ہیں ساری ان کی بات ہے نا۔ تو یہاں پر یہی موضوع ہے، یہی جو کہ ہے نا وہ کہا گیا ہے۔ ایسے اگر پریکٹیکلی سوسائٹی میں بھی دیکھیں، تھیف ہے، کوئی چوری کی ہے، پکڑا گیا بیہائنڈ دا بار، آپ کے سورسز ہیں، آپ نے اس کو چھڑا دیا، یا چھوڑ دو ہو گئی غلطی نہ، اس کو عادت پڑی ہوئی ہے، وہ پھر چوری کرتا ہے، تو آپ اس کے حصے دار بن جائیں گے، کیونکہ وہ شاید وہ ذریعہ بن جاتا اس برائی سے بچنے کا، ایک دفعہ اس کو سزا ہو جاتی نا، وہ ایک دن آپ نے چھڑا کر لیا ہے تو وہ بے باک ہو جائے گا اس میں، وہ کہے گا دبا کر کرو پھر میں چھوڑا جاؤں گا، تو وہ پھر وہ چوریاں اور وہ شروع کرے گا، تو اس کا مطلب ہے آپ ذریعہ بنے نا تو حصہ ملے گا اس کو، یہ ہے پریکٹیکلی ایسی چیزیں نا، تو نہیں کرنا چاہیے۔ چھوڑ دیتا ہے جان پہ کیسے کریں، جب اس کو پتہ ہے، کہتے ہیں جیسے جان اڑایا جاتا ہے کہ جج صاحب جو ہے وہ وکیل کرنے کے بجائے جج کو پہلے وہ محاورہ ہے، جج سوچے سمجھے جان کے لوٹتے پر ون ریزن آف دی ادر وہ فیصلہ دے دیتا ہے چور کے حق میں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دو جو اور انکریج، یہ بات ہے، جوڈیشری ہے، اس کے دو ہی مقام ہیں اللہ کے نزدیک، یا تو وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہو جاتے ہیں، یا پھر بدترین آگ میں۔ ہاں بالکل، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں وہ یہ چیز جانتے ہیں، ان سے زیادہ اور کون جانے گا، تو وہ اس کا خمیازہ بھی بھگتیں گے نا، وہ کس بھی وجہ سے جو غلط فیصلہ دیا ہے تو اس کا ہے نا۔ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویلکم جی، ہمارے آئی ٹی مینیجر آ گئے ہیں، چلے اچھی بات ہے۔ تو اچھا جی، آیت نمبر 86 یہ ہو گیا جی، تو آیت نمبر 86، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا، یہ دیکھیں 3 لفظ ہیں، تینوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، ایک ہی روٹ ورڈ سے ہیں،
تو کہا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ وَإِذَا، اور جب تم کو دعا دی جائے بِتَحِيَّةٍ کوئی دعا، فَحَيُّوا تو پس تم بھی دعا دو، کیسی دو؟ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اس سے بہتر ہو، اس دعا سے بہتر ہو جو دعا دی، اور ردوہا یا کم از کم وہی لوٹا دو۔ ان اللہ کانا علی کل شیء حسیبا، انا بے شک اللہ کانا ہے علی کل شیء ہر چیز پر، حسیبا حساب لینے والا۔ تو اس میں ایک بڑی اچھی ہدایت دی گئی ہے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، کہ جب تمہیں دعا دی جائے نا تو اس سے بہتر دعا دو یا کم از کم اسی کو لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یہ سب سے بڑی دعا تو جو آپ ماشاءاللہ السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم، تو یہ اسی طرف ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کہے السلام علیکم تو ہے نا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اس سے بہتر دو، تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہتر ہو گیا نا، رحمت بھی بھیج رہے ہیں۔ اگر وہ پہلے کہہ دے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے بہتر ہو گیا، اللہ اکبر۔ تو اسی کو لوٹا دو، وہ بھی اللہ نے کہا ردوہا، تو کم از کم اسی کو لوٹا دو، پھر وہ نہیں کہہ دو، اللہ نے اس کو بھی کور کر لیا ہے۔ اور ویسے سلام کی بڑی اہمیت ہے، اور اسلام میں جو ہے اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے، اس میں کوئی چھوٹا بڑا جان پہچان کی نہیں ہے کہ یار کوئی جانتا ہو تو بھی سلام کرنا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جی وہ دوسرا یہ سمجھے کہ جی میرے نال کوئی کم ہے تو سلام کر رہے ہیں، ایسا بھی فیلنگس نہیں ہونی چاہیے، بس سلام ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ بڑی خوبصورتی ہے، ہر مذہب میں گریٹنگس ہوتا ہے، لیکن آپ تجزیہ کریں دس از دا بیسٹ ون۔ اب انگلش میں دیکھیں وہ وقت کے ساتھ معین ہو جائے گا، گڈ مارننگ، مارننگ کے ساتھ ہو گیا، گڈ آفٹرنون، آفٹرنون کے ساتھ ہو گیا وہ، ہے نا، لیکن السلام علیکم سلامتی ہو، صبح شام دوپہر ہر وقت، کتنی جامع ہیں، جامع نہیں ہے سلامتی۔ اور اسی طرح ہندو نمستے، یہ السلام علیکم بڑے بہتر ہے۔ تو گریٹنگس کا ہر مذہب میں ہوتا ہے، تو یہ ہمارے مذہب نے بڑا اچھا سکھایا ہے السلام علیکم۔ لیکن ون تھنگ از ویری امپورٹنٹ کہ پروننسیشن میں صحیح رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اگر لام ہٹا دو تو الٹا مطلب بن جاتا ہے سام، سام موت کو کہتے ہیں، اور یہ سلامتی کا الٹ ہے، اور یہ حصہ ہے جیسے وہ کفار مشرکین اور وہ کہتے تھے نا رائنا کو رائنا، تو یہ حرکتیں کرتے تھے السلام علیکم السلام علیکم، جان بوجھ کر تم پر موت ہو، یہ تھا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ سام بھی ہے، اس کا معنی موت ہوتا ہے، ویسے السلام علیکم تم پر موت ہو کیسا ہو گیا نا۔ تو اگر کرنا ہی ہے تو السلام علیکم، لام واضح ہونا چاہیے، السلام علیکم، تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے گا تو یہ کسی بھی پریکٹسنگ مسلم کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہے۔ ہاں آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں، ہاں اگر وہ اس کو صحیح طرح اس جیسا اٹھاتا نہیں ہے، ہاں اور وہ مسلمان ہونے کا مومن ہونے کا دعویدار بھی ہو، ہاں بات مشکوک ہو جاتی ہے۔ ہاں اللہ کا حکم ہے نا، ہاں اور کرنا چاہیے۔ اچھا سر ایک پوائنٹ ہے، جی 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 سر، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو صحیح سلام کرے تو آگے سے وعلیکم السلام نہ کرے، یہ کیا کہاں تک صحیح ہوتا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ جواب میں وعلیکم بس اتنا کہا جائے، یہ ہے اس میں تم پر، ایسا نہیں ہے ویسے، ہاں نہیں ہے، یہ جنرل ہے، ہاں ہاں اللہ کا حکم ہے ویسے، لیکن وہ ہے آپ کی بات سے یہ وہ وعلیکم، ہاں 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 چھوڑو نا، ہاں مخصوص نہیں ہے وغیرہ، یہ جنرل ہے۔ نان مسلم کہتے ہیں السلام علیکم ہندو دیکھیں ویسے نان مسلم کو بھی اگر وہ تھوڑا سا سمجھتا ہے اور آپ نے وعلیکم السلام کہا تو ہو سکتا ہے وہ امپریس ہو، کہے کہ یار دیکھو میں ان کے مذہب میں نہیں ہوں، میرے لیے سلامتی مانگ رہا ہے، یہی باعث بن جائے کہ یار اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ ہم ہے نہیں اور یہ کر رہے ہیں، تو وہ اسلام لے ہی آئے۔
پازیٹیو پہلو دیکھنا چاہیے، پازیٹیو پہلو جو ہے نا، تو اچھائی ہر طرف ہونی چاہیے نا۔ اچھا یہ ایک تو یہ ہو گیا جنرل، یہ سلام کے ہے۔ اچھا ویسے یہ جو ہم کہتے ہیں نا تحیت الوضو، تحیت المسجد، یہ بھی لفظ اسی سے بنا ہے۔ تحیت المسجد یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں گئے، وقت ہے جماعت میں تو 2 رکعت نفل پڑھ لی، تو وہ تحیت المسجد کہلاتا ہے، 2 رکعت نفل نا۔ تو یعنی وہ بھی ایک دعا ہے نا، دعا کے طور پر ہی آتا ہے نا۔ یہ ویسے لفظ جو ہے نا یہ حیات سے بنا ہے، یہ جو لفظ ہے نا حیتہم بتحیۃ فحیوا ہے، دیکھیں ایک دعا مانگی جاتی ہے نا حیاتی ہوئے، یہ حیات سے ہے لفظ بیسیکلی، زندگی کی دعا جیسے ہوتا ہے نا اللہ آپ کی عمر دراز کرے، یہ بیسیکلی وہ ہے، حیات سے ہے لفظ نا۔ اسی لیے عرب میں یا تو حیات اللہ کہتے ہیں، اللہ حیات دے، یا حیاک اللہ، حیاک اللہ بھی شارٹ کر کے نا حیاک اللہ، یہ بالکل اسی طرح جیسے وہ کہیں اہلاً و سہلاً و مرحبا وہ بھی ایک انداز ہے نا ان کا، وہ ویلکم ہے، وہ ویسے ویلکم ہے لیکن وہ بھی ایک اچھی گریٹنگس ہے نا جی۔ تو اسی کی آیت 94 میں ہم پڑھیں گے ہیں ابھی، اب 3-4 آیت کے بعد، وہاں پر یہ ہے کہ جس قتال کی بات ہو رہی ہے نا، کہ جس علاقے پر حملہ کرو نا، حملہ، اور کوئی تمہیں سلام کر دے السلام علیکم، تو کہا کہ اس کے مسلمان ہونے سے انکار نہ کرنا، یہ نہیں کہ یار ہم نے تو حملہ کیا، یہ تو دشمنوں میں رہ رہا ہے، یہ کہاں سے مسلمان ہو گیا، اس نے اگر السلام، یہ 94 میں پڑھیں گے ہم، اب دیکھنا یہ موضوع آیا ہے، اس کو آپ نہیں مار سکتے، ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں نا، بالکل بالکل، یہ آپ نے خود سے کیسے بنا لیں گے کہ یار اس نے جان بچانے کے لیے اسلام کیا، آپ نے دل پھاڑ کے کیا ہے، کوئی دیکھا ہے آدمی کہہ دے کہ جی اس نے سلام کیا اپنی جان بچانے کے لیے، ہاؤ یو کین سے، وہ سچا بھی تو ہو سکتا ہے یار، کوئی دل کے راز تو اللہ ہی جانتے ہیں نا۔ جب زمین کے لیے لڑائی ہو رہی ہو پھر تو یہ ریلیونٹ نہیں ہے، جب زمین کے لیے لڑائی ہو، ہاں زمین کے لیے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ یہ جو ماحول ہے وہ یہ ہر جگہ ہے، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ٹیریٹری آپ نے فتح کرنی ہے، یہ ہے کہ اللہ کے دین میں جو رکاوٹیں جو پیدا کر رہا ہے، جو فساد برپا کر رہا ہے، جو بگاڑ کر رہا ہے، ان سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں، یہ اس انداز میں ہے۔ دیکھیے جہاد کا جہاں بھی آئے گا فی سبیل اللہ ہوگا، راہ اللہ کے راستے میں، ذاتی مفاد کے لیے وہ کہتے ہیں جہاد ہے ہی نہیں، وہ تو پھر آپ نے خود کوئی مقصد لے لیا نا۔ اچھا دیکھیے آیات میں ربط بھی ہوتا ہے، یہ قتال کی آ رہی ہیں، ایک دم آ گیا یہ حییتم بتحیۃ فحیوا، سلام کی بات، اس کا بھی ربط بنے گا۔ اس کا ربط یہ ہے کہ دیکھیں 81 اس میں لفظ، یہ تو 9 ہے نا، اسی صورت کا 81، وہ تو سورۃ توبہ ہے، یہی ابھی جو ہم نے پڑھی ہے۔